تو غازہ فلوٹیلا کی کہانی سنیے۔ ابھی حال ہی میں 50 کشتیاں تیزی سے غازہ کی طرف جا رہی تھیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا اور ان کے پیچھے پوری کہانی کیا ہے۔ چلیے اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اور سنیے، ان کشتیوں پر پورے 500 لوگ سوار تھے، اور یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، الگ الگ ممالک سے، مختلف پس منظر سے، سب ایک ساتھ۔ یہ لوگ ایک ایسے مشن پر نکلے تھے جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ ان سب کی منزل تھی غازہ۔ وہاں یہ لوگ بہت ضروری امدادی سامان پہنچانا چاہتے تھے، لیکن ان کے راستے میں ایک ایسی رکاوٹ کھڑی تھی جس نے ان کا سفر اچانک ہی روک دیا۔ اور ہوا یہ کہ وہ کبھی اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں پائے۔ تو پھر یہاں سے کچھ اہم سوال اٹھتے ہیں۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ ان لوگوں نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا؟ اور اس پوری عالمی تحریک کے پیچھے آخر ہے کون؟ تو اس پوری تحریک کے پیچھے جو شخص ہے اس کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ اس سب کا آغاز صرف ایک شخص سے ہوا، مائیکل شائک۔ یہ ایک آسٹریلین شہری ہیں جنہیں کوئی 20 سال پہلے اسرائیل میں قید کیا گیا تھا، اور جانتے ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہی انہوں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا، ایک ایسا آئیڈیا سوچا جو اتنا زبردست تھا کہ اس نے دنیا بھر میں ایک تحریک شروع کر دی۔ ان کا پورا خیال ایک لفظ کے گرد گھومتا تھا: فلوٹیلا۔ یہ ایک اسپینش لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کشتیوں کا چھوٹا سا گروپ۔ لیکن مائیکل کا پلان اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ انہوں نے سوچا کہ کیا ہو اگر دنیا بھر سے عام شہری مل کر کشتیوں میں سوار ہو کر غازہ کی طرف نکل پڑیں۔ اور ان کے پلان کی اصل خوبی یہی تھی۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ دیکھو، اگر ہمیں روکا گیا تو پوری دنیا دیکھے گی، اور اگر جانے دیا گیا تو ہمارا مشن کامیاب ہو جائے گا۔ مطلب ہر صورت میں جیت انہی کی تھی۔ لیکن اتنا ہٹ کے پلان اس کا خیال آیا کہاں سے؟ پتہ چلتا ہے کہ اس کی بنیاد ورلڈ وار 2 کی ایک بہت مشہور کہانی میں ہے۔ یہ کوئی بالکل نیا تصور نہیں تھا، بلکہ یہ تاریخ کے ایک ایسے لمحے سے لیا گیا تھا جب عام شہریوں نے مل کر ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ تصور کیجیے، سال ہے 1940۔ فرانس کے ڈنکرک ساحل پر 4 لاکھ برطانوی فوجی پھنس گئے ہیں۔ ایک طرف جرمن فوج، دوسری طرف سمندر۔ امید بالکل ختم ہو چکی تھی۔ تب وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے عام شہریوں سے ایک عجیب اپیل کی، اور اس کے جواب میں چھوٹی چھوٹی کشتیوں کا ایک پورا بیڑا، مچھروں کی کشتیاں، عام لوگوں کی کشتیاں، خطرناک سمندر کو پار کر کے گیا اور 3 لاکھ سے زیادہ فوجیوں کو بچا لیا۔ تاریخ میں اسے میریکل آف ڈنکرک یعنی ڈنکرک کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو ڈنکرک کے اسی جذبے سے متاثر ہو کر مائیکل شیک نے جدید دور کے پہلے فلوٹیلا کی بنیاد رکھی۔ یہ بات ہے 2008 کی۔ شروعات بہت چھوٹی سی تھی، صرف 2 کشتیوں کا ایک قافلہ تھا۔ لیکن یہ قافلہ کامیاب ہو گیا۔ دونوں کشتیاں کھانے پینے کا سامان اور دوائیاں لے کر ناکہ بندی توڑ کر غازہ پہنچ گئیں۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مائیکل کا آئیڈیا واقعی کام کر سکتا تھا۔ اس پہلی کامیابی نے بہت لوگوں کو حوصلہ دیا، تو 2010 میں ایک بہت بڑا فلوٹیلا روانہ ہوا۔ اس بار 10,000 ٹن امدادی سامان لدا ہوا تھا۔ اب تک یہ ایک عالمی تحریک بن چکی تھی جسے ترکی جیسے ممالک کی حمایت بھی حاصل تھی، لیکن اس بار معاملہ مختلف تھا۔ اس دفعہ اس قافلے کو طاقت سے روکا گیا اور اس پر حملہ کیا گیا۔ اس تصادم میں اطلاعات کے مطابق 10 غیر مسلح کارکن ہلاک ہو گئے۔ لیکن اس سانحے کے باوجود یہ تحریک رکی نہیں۔ اگلے کئی سالوں میں کم از کم 10 مزید فلوٹیلاز نے یہ سفر کرنے کی کوشش کی، اور ہر بار انہیں روک لیا گیا، ہر بار انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اور یہاں سے ہم واپس آتے ہیں اسی سب سے نئے سفر پر جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ اب اس سب سے نئے فلوٹیلا کے بارے میں ایک ایسی بات ہے جو شاید بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہو۔ اطلاعات کے مطابق اس میں شامل 70% لوگ غیر مسلم تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس مشن میں صرف اور صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر شامل ہوئے تھے۔ اور یہ واقعی ایک عالمی گروپ تھا۔ اس میں 50 ممالک سے لوگ شامل تھے: ٹرکی، اسپین، اٹلی، فرانس، یہاں تک کہ نیلسن منڈیلا کے پوتے اور ایک پاکستانی سینیٹر بھی اس کا حصہ تھے۔ ایک اور قابل ذکر بات یہ تھی کہ اس میں یہودی کارکن بھی موجود تھے، لیکن سورسز یہ بھی بتاتے ہیں کہ سعودی عربیہ، UAE یا قطر جیسے ممالک سے کوئی شخص اس میں شامل نہیں تھا۔ لیکن جیسا کہ پہلے بھی ہوتا آیا تھا، جیسے ہی یہ بحر غازہ کے قریب پہنچا، اس کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اسے روک لیا گیا اور اس پر سوار تمام 500 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مشن ایک اور ناکامی تھی یا اس میں کوئی کامیابی بھی چھپی ہوئی ہے؟
देखिए, इसे देखने के दो तरीके हैं। अगर फौरी मकसद की बात करें यानी नाकाबंदी तोड़ने की, तो हाँ, ये मिशन नाकाम रहा। लेकिन अगर बड़े स्ट्रेटेजिक मकसद की बात करें यानी दुनिया भर में आगाही पैदा करने की, तो ये मिशन कामयाब हुआ। गिरफ्तारियों की खबर आग की तरह फैली और इससे पूरी दुनिया में एहतजाज शुरू हो गए। और अब आते हैं सबसे अहम बात पर। सोर्सेस का कहना है कि अगले फ्लोटिला की मंसूबाबंदी अभी से शुरू हो चुकी है और ये दावा किया जा रहा है कि ये तारीख का सबसे बड़ा काफिला होगा। तो आखिर में सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या इस बार इसकी कहानी मुख्तलिफ होगी?